قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کے بعد تمام لوگوں اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ مقدس ہستیاں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، منتخب فرمایا۔ دین کے اول پھیلانے والے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور سیکھ کر کے پوری امت افراد تک پہنچایا۔ بالواسطہ جو دین میرے اور آپ کے پاس آج پہنچا ہے، درمیان میں کئی واسطوں سے یہ دین در حقیقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں میں سے تمام انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اپنی نظر رحمت ڈالی۔ ان تمام انسانوں کے دلوں میں سے اللہ نے میرے دل کو منتخب فرمایا، اور پھر اللہ نے مجھے امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور مجھے اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ اور میرے بعد اللہ جل جلالہ نے پھر تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے دلوں میں سے اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، جن کے دلوں کو اللہ نے، جن کے دلوں کی آزمائش کی۔ کس کے لیے؟ للتقوی، کہ کون سے دل ایسے ہیں انسانوں میں جن میں اللہ کی خشیت اور تقوی اور اللہ کا ڈر کن دلوں کے زیادہ مناسب ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کرام کے دل ایسے دل تھے جنہیں اللہ نے تقوی والی عظیم صفت کے لیے منتخب فرمایا۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے جو دل ہیں، یہ دل اللہ کے منتخب کردہ دل ہیں، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ یہ لوگ دین کے اول پھیلانے والے ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کسی واسطہ کے دین کو سیکھا اور پھر اس دین پر عمل کرتے ہوئے وہ دین پوری دنیا میں پہنچایا۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میرے صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھیں اللہ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور میرے صحابہ جس چیز کو برا سمجھیں اللہ کے ہاں بھی وہ چیز بری اور مبغوض ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت من حیث الجماعت، یہ وہ مقدس لوگ ہیں، من حیث الجماعت اللہ نے ان کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی، فرد واحد کی نہیں، یہ پوری جماعت۔ اولئک حزب اللہ، لوگوں سن لو یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے۔ اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ وہ صحابہ ہیں
راشد اور مرشد صحابہ ہیں، خود بھی ہدایت پر چلنے والے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلانے والے۔ ہادی اور مہدی صحابہ ہیں، خود بھی ہدایت پر چلنے والے اور ان کے طریقہ زندگی سے پوری انسانیت وہ کامیابی کا پتہ پاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت کو پاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ نجات کا عقیدہ یہی ہے، ہم سب کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام ان کا اجماع شرعی حجت ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی صحابیت کا منکر اور ان کے بارے میں بغض و عناد رکھنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے دل میں بغض رکھتا تھا، اللہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی یہ مبغوض ہے، میرے ہاں بھی یہ مبغوض ہے، میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ گزشتہ دن گزرا اور گزشتہ جمعہ میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی فضیلتیں بھی عطا فرمائیں جو آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے پوری انسانیت میں جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اور غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھیں۔ اب غزوہ بدر یہ پہلا بڑا معرکہ تھا اور پہلی بڑی جنگ تھی، چھوٹی چھوٹی جنگیں تو پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن جو مشہور پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے، وہ غزوہ بدر ہے، جن میں شرکاء جو لوگ شریک ہوئے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بعد میں جو مرضی کرتے پھرے اللہ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو جانے کا وقت آیا، حضرت رقیہ بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم یہیں ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ رقیہ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم انہی کے پاس رکو۔ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم زدہ ہو، یا رسول اللہ پہلا معرکہ ہے، آپ بنفس نفیس خود تشریف لے جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس قدر غمزدہ حالت میں اور دکھ سے وہ بات فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، اے عثمان سن لو، تم جاؤ گے نہیں لیکن تمہیں شریک ہونے کا پورا پورا اجر ملے گا۔ چنانچہ آج بھی غزوہ بدر میں شرکاء کے جو نام بخاری شریف اور دیگر روایات میں آتے ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور انہیں مال غنیمت میں سے پورا پورا حصہ ملا۔ اور شرکاء بدر کے ذات تو ذات رہ گئی، اللہ نے ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی ہے۔ محدثین کرام کا یہ تجربہ ہے، جب بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو بخاری شریف میں اسماء بدر، اصحاب بدر کے نام آتے ہیں، 313 صحابہ کرام جو تھے ان کے نام آتے ہیں، تو ان کے ناموں کو پڑھ کر جب ناموں کی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور محدثین کا یہ تجربہ ہے کہ ان کے نام پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو ان بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا،
اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی وہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور ان کے نکاح کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بڑے غمگین تھے، بیٹھے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ اترا ہوا، چہرے پر افسردگی اور غم کی حالت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا عثمان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ میں اور اس روئے زمین پر جو مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے وہ کسی انسان پر نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عثمان وہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، مجھے آپ سے دامادی کا رشتہ اور تعلق تھا، آپ کی بیٹی کے انتقال کے بعد وہ دامادی والا رشتہ ختم ہو گیا، میں اس رشتے کے ختم ہونے پر اتنا غمزدہ ہو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان سنو، یہ جبرائیل میرے پاس موجود ہے اور یہ خبر دے رہے ہیں اللہ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا آسمانوں پر تم سے نکاح کر دیا ہے، لہذا آؤ میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہوں۔ حضرت زینب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں، انہیں بھی یہ شرف حاصل تھا، ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا، اور حضرت ام کلثوم کو بھی یہ شرف حاصل تھا کہ ان کا نکاح بھی آسمانوں پر ہوا۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کر کے وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ہر ایک کے بعد دوسری تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے دامادی کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے، بہت کم سسر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے داماد کے حسن سلوک سے، اپنی بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ حسن سلوک سے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ آپ اتنے خوش تھے، آپ نے فرمایا 40 اور بعض روایات کے اندر 100 کا بھی ذکر آتا ہے، 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ بھی شرف بخشا، اللہ نے ان کے مال کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمایا۔ غزوہ تبوک جسے جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، جو تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے، گرمی کا موسم تھا، سفر بڑا لمبا تھا، مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، ساز و سامان کی تیاری مکمل نہیں تھی، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ یہی وہ موقع ہے جس میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسی موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، گھر کا سارا سامان لا کر اور مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کچھ فکر عیال بھی چاہیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ اسی کو شاعر نے کہا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسی موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرے حالات کچھ زیادہ اچھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ آدھا سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا اور ایک حصہ مسجد نبوی میں لے کر آئے اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب دیکھا کہ ابو بکر تو اپنا سارا مال لائے ہیں، اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر، کوئی بھی نیکی کے کام میں تم سے بڑھ نہیں سکتا۔ یہی ایک موقع تھا، میرے دل میں تمنا تھی آج تو بڑھ جاؤں گا، لیکن آج بھی میں پیچھے رہ گیا، آپ بڑھ گئے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں منبر پر کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ساز و سامان تیار کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ علی بیعۃ بعیر باحلاسها واقلابها، یا رسول اللہ میں 100 اونٹوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، 100 اونٹ ساز و سامان اسلحہ سے لدے ہوئے میں آپ کو پیش کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
پھر بھی اور ضرورت تھی، آپ نے پھر ترغیب دی۔ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقلابها، یا رسول اللہ 100 اونٹوں کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں۔ 200 اونٹ ہو گئے، آپ نے پھر ترغیب دی، پھر تیسری بار کھڑے ہوئے، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقلابها، یا رسول اللہ 100 اور اونٹ، کل 300 اونٹ ساز و سامان اسلحے کے ساتھ لدے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کا کوئی عمل اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی پر بس نہیں، روایات کے اندر آتا ہے گھر تشریف لے گئے، 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دے کر گھر تشریف لے گئے اور اپنے خدام سے فرمایا کہ اشرفیاں اکٹھی کرو۔ 1000 دینار اشرفیاں اکٹھی کی گئی، انہیں ایک تھیلی میں ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں وہ اشرفیاں ڈال دی۔ یا رسول اللہ میرا یہ مال بھی قبول فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، روایات کے اندر آتا ہے فجعل يقلبها في حجره، آپ ان اشرفیوں کو اٹھا کر الٹ پلٹ رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے، اور پھر بھی آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، اے عثمان آج کے بعد جو کچھ کرتے رہو تمہارا ہر عمل تمہاری آخرت بنائے گا۔ تو ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے اور 1000 دینار اشرفیاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آخری جملہ جو حضرت کی زبان پر تھا وہ کیا تھا، جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتنے کشیدہ حالات کے باوجود خلافت کو کیوں نہیں چھوڑا۔ خلافت حکومت چھوڑ دیتے تو سارے مسائل حل تھے، لیکن نہیں، وہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ کوشش کریں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو، لیکن تم وہ قمیص نہ اتارنا۔ اس کی تعبیر یہ بتلائے گی اس قمیص سے مراد سلطنت اور حکومت کی، خلافت کی جو قمیص ہے وہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے انہوں نے خلافت کو نہیں چھوڑا۔ آخری وقت میں جو آخری جملہ زبان پر تھا المناک شہادت ہے، 40 دن ہو گئے، کھانا پینا اور پانی تک بند ہے، پانی تک بند ہے۔ حالانکہ یہ وہی عثمان ہیں جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، اس کا پانی میٹھا تھا، یہود کا قبضہ تھا۔ مسلمان عورتیں جب پانی بھرنے جاتی تو کافر لوگ اور منافق اور یہودی ایمان والی عورتوں پر فکرے کستے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور مہنگے داموں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب بات محدثین نے لکھی ہے کہ پہلے یہ باری طے ہوئی کہ ایک دن یہودی اور کافر لوگ پانی بھریں گے اور ایک دن مسلمان اور ایمان والے وہ اس سے پانی لیں گے۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مشقت ہوئی۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور رقم دے کر پورا کنواں ہی خرید لیا اور ساتھ یہ اعلان فرمایا میرے اس خریدے ہوئے کنویں سے مسلمانوں تو مسلمان رہ گئے، مسلمانوں کو بھی نفع اٹھانے کی اجازت ہے، کفار اور یہود کو بھی نفع اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ وہی عثمان ہے، 40 دن پانی بند ہوا، جب شہید ہوئے خون قرآن کریم پر گرا تو لکھا ہے علماء نے کسی کی شہادت کا گواہ نبی کا مصلی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی نبی پر خنجر لگا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہوگا۔
اور آپ کی زبان پر آخری جملہ کیا تھا؟ آخری جملہ یہ تھا اللہم اجمع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، آخری دعا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے، اے اللہ امت محمدیہ کو باہمی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو اتفاق عطا فرما، ہر قسم کے اختلاف سے ان کی حفاظت فرما۔ اس لیے بھائیو، صحابہ کرام معیار ایمان ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس لیے یہ عقیدہ بنائیں اور اسی عقیدے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے کہ تمام صحابہ کرام، وہ خلفائے راشدین ہوں یا ادنا سے ادنا صحابی ہو، ہر صحابی وہ جنتی ہے۔ کل وعد اللہ الحسنہ۔ کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر دل میں شک و شبہ پیدا ہوا تو پھر ایمان اور آخرت کی نجات خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔